بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 22 ہے سوشیولوجی پارٹ 1، اور آج ہم نے اپنا یہ والا چیپٹر جو ہے یہ اینڈ کرنا ہے، جو کہ ہمارا چیپٹر نمبر 6 تھا۔ تو آج ہم آخری ٹاپک ڈسکس کریں گے اپنے اس چیپٹر کا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تصادم کار منصب کے نتائج، کہ جب یہ رول کنفلکٹ ہوتا ہے تو اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں یا کیا نکلتے ہیں۔ تو کار منصب کا تصادم ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور فرد کے لیے ایک نفسیاتی مسئلہ بھی، بطور مسئلہ کے جو انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کے نتائج حسب ذیل ہیں۔ تو سب سے پہلی بات دیکھیں، ذہنی پریشانی۔ فرد ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہر وقت مصروف سمجھتا ہے، جبکہ حقیقی طور پر اتنا مصروف نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ بہت مصروف ہیں، وہ ٹائم نہیں ہیں، وہ الجھن میں ہیں، وہ ٹائم نہیں دے پا رہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، صرف اور صرف وہ مینج نہیں کر پا رہے ہوتے۔ وہ ذہنی طور پر اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ وہ جو اپنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، وہ ان کو بھرپور طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ تو نتیجہ ایک یہ بھی نکلتا ہے۔ اور دوسری چیز دیکھیں، معاشرتی انتشار ہے۔ یہ تصادم گھریلو ماحول میں انتشار اور دیگر چھوٹے چھوٹے تصادم پیدا کرتا ہے، جس میں فرد کا بیوی اور بچوں سے لڑنا اور عزیز و اقارب سے تعاون نہ کرنا شامل ہے۔ کیونکہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز ہی نہیں ادا کر پا رہا ہوتا، تو اس کی لڑائی ہو جاتی ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ اس کے جو اپنے ہوتے ہیں، اس کی جو فیملی ہوتی ہے، اس کے جو دوست احباب ہوتے ہیں، وہ اس سے گلے شکوے کرتے ہیں کہ آپ بھرپور طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا رہے۔ ٹھیک ہے، وہ ان سے گلے شکوے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اکتا جاتے ہیں اور یہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے تصادم شروع ہو جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اگر ان کے تصادم کار منصب ہو تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ معاشرتی انتشار ہوتا ہے، یعنی انسان سوشلی سب کے ساتھ کٹ آف ہو جاتا ہے۔ اس کی جو سماجی زندگی ہوتی ہے وہ بالکل کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اکیلا زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے، ایک اکیلا انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز دیکھیں جی، ذہنی اور جسمانی بیماریوں کی وجہ۔ یہ تصادم فرد کو اکثر سوچ و بچار میں مصروف رکھتا ہے، جس سے اس میں بہت سی ذہنی اور جسمانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں نزلہ، کھانسی، کبھی کبھی ہلکا بخار وغیرہ شامل ہیں۔ جسمانی طور پر اس کا وزن کم ہو جاتا ہے اور بینائی کمزور پڑنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تصادم کار منصب کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ذہنی اور جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر انسان فزیکلی فٹ ہے لیکن وہ مینٹلی فٹ نہیں ہے تو اس کی یہ فٹنس کسی کام کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، ہمیں ہر چیز میں اچھے طریقے سے اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے مینٹلی اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے، ہمیں مینٹلی فٹ ہونا پڑتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تصادم کار منصب کی وجہ سے لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب انسان ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے بیماریوں کا شکار ہو جائے گا تو وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو کبھی بھی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر پائے گا، اس کا جو کار منصب ہیں وہ اس سے چھوٹ جائیں گے، وہ ان کو بھرپور طریقے سے ادا نہیں کر پائے گا، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اور بہت سارے مسائل جنم لیں گے۔ پھر دیکھیں جی، چوتھی ہمارے پاس ہے مزاج میں تیزی۔ جب فرد کار منصب کا شکار ہوتا ہے، اس میں ضد بھی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور مزاج میں تندی اور طبیعت حساس ہو جاتی ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا جائے تو سخت پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس میں مزاج میں کیا ہو جاتی ہے، تیزی آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہائپر ہو جاتے ہیں، ایٹیٹیوڈ ان کا بہت نیگیٹو ہو جاتا ہے، اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام کیا جائے تو سخت پریشانی کی وجہ یہ چیز بن جاتی ہے۔ اور ہمارے پاس لاسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے معاشرتی مسائل میں اضافہ۔ اس تصادم کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جن میں ایسے مریضوں کے لیے عمرانیات اور سماجی نفسیات کے ماہرین موجود نہیں جو علاج کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا، ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے معاشرہ میں بہت سے مسائل ہیں جس میں ماہرین عمرانیات کی بھی کمی ہے اور سماجی نفسیات کے ماہرین کی بھی کمی ہے، تو جس کی وجہ سے ہماری جو عوام ہے وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ تصادم کار منصب چونکہ معاشرے کی بیماری ہے، اس لیے ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اور اس کا علاج بھی معاشرتی ماحول میں تبدیلی لانے سے ہی کیا جا سکتا ہے، جس سے ڈاکٹر اپنی زبان میں آرام کرنا کہتے ہیں، یعنی اس کا علاج کار منصب سے علیحدگی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بعض اوقات انسان اتنا سٹریس میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈیلی روٹین کی جو اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو بھی ادا نہیں کر پاتا۔ انسان کی ایک نیچر ہے، فطرت ہے، وہ بعض اوقات بہت زیادہ سوچتا ہے اور بہت سٹریس ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا ریلیکس کر دیا جائے، آرام کر دیا جائے اور غور و فکر کیا جائے کہ میں نے اپنی کون سی رسپانسبلٹی کو کس وقت میں
ادا کرنا ہے، ٹائم مینجمنٹ، ٹھیک ہے، سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کی یہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ اگر آپ ٹائم مینیج کر لیتے ہو کہ میں نے اپنا یہ کام، اپنی یہ ذمہ داری اس وقت ادا کرنی ہے اور فلاں ذمہ داری اس وقت ادا کرنی ہے، تو یقین کریں آپ تصادم کار منصب کا کبھی شکار ہو ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ آپ اپنی تمام ذمہ داریاں وقت پر ادا کر رہے ہوں گے اور آپ کبھی بھی اس کا شکار نہیں ہوں گے، نہ الجھن کا، نہ ڈپریشن کا، ٹھیک ہے، نہ تصادم کا۔ تو آپ کی جو جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے جتنے بھی کار منصب ہیں، وہ سموتھلی چل رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کچھ نتائج ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ خود ڈھونڈنا چاہیں تو بہت سے ڈھونڈ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بیماریاں، پریشانیاں، ٹھیک ہے، ذمہ داریوں میں کمی، لڑائی جھگڑا، بہت سی نکل سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر آپ بہت سی جو اس کے نتائج ہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور یہ آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ نے ڈھونڈنے بھی ہیں۔ تو اہم سوالات بتا دیتا ہوں۔ ایک ہمارے پاس فرسٹ کویسچن ہے، منصب اور کار منصب کی تعریف کریں اور ان میں تعلق واضح کریں۔ اور ایک کویسچن ہمارے پاس تھرڈ ہے، کار منصب کا تصادم کیا ہے، معاشرتی زندگی پر اس کے اثرات کا جائزہ لیں۔ تو اس پہ آپ نے اثرات لکھنے ہیں، اسباب لکھنے ہیں، نتائج، ساری چیزیں لکھنی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ دو اہم کویسچن ہیں، یہ آپ نے اس کی جو مشق میں اہم سوالات پڑھے ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے کر لینے ہیں۔ تو ہوپ سو آپ کو آج کا لیکچر کلیئر ہوگا اور اس چیپٹر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔